بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودر۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن سے ملی اور ان کے سامنے انہوں نے تحفظات رکھے کہ ان کو الیکشن کیمپین کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بلے کا نشان الاٹ کیا جائے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن آج جو اصل خبر ہے وہ سپریم کمانڈر کی ہے، اور سپریم کمانڈر نے دھڑلے کے ساتھ چٹھی لکھی ہے۔ اس چٹھی کو ایوان صدر سے جاری کیا گیا ہے اور تمام جو اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر بھی اس کی تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ اور یہ جو چٹھی ہے یہ کسی اور کو نہیں لکھی گئی، کوئی ہوا میں نہیں لکھی گئی، گو کہ اس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے وکیل کو تانے مار رہے تھے کہ آپ اسی جماعت کو ہیں جس کے صدر کہہ رہے تھے کہ وہ میرے لیڈر ہیں۔ تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن ڈاکٹر عارف علوی نے آج انوار الحق کاکڑ کو ایک چٹھی لکھی ہے، اور اس چٹھی کے حوالے سے جو پریزیڈنٹ پاکستان کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے کیا بتایا گیا، لکھا گیا جی، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے نام خط۔ صدر مملکت نے نگران وزیر اعظم کو بنیادی حقوق اور ہموار سیاسی میدان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خدشات پر غور کرنے کا کہا۔ صدر مملکت نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی جانب سے صدر کو خط بھی نگران وزیر اعظم کو ارسال کیا گیا ہے۔ نگران حکومت کا غیر جانبدار اکائی کے طور پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ آئندہ انتخابات میں تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو مساوی حقوق اور مواقع فراہم کرنے کی نگران حکومت کی پالیسی پر آپ کے حالیہ بیانات باعث اطمینان ہیں۔ پختہ یقین ہے کہ جمہوریت ہی پاکستان کے عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے۔ یہ اس کے مدرجات ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ صدر نے مزید لکھا، عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور آزاد میڈیا کے ذریعے رائے کا اظہار کرنا ہی جمہوریت کی روح ہے۔ آزادانہ، منصفانہ اور مستند الیکشن پر پورے پاکستان میں اتفاق ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے اور عوام کو انہیں منتخب کرنے کا حق ہے۔ صدر مملکت ریاست کے سربراہ کے طور پہ جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت صدر مملکت، وزیر اعظم اور تمام اداروں سمیت شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے پابند ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات پر مشتمل خط آپ کو ارسال کر رہا ہوں۔ سیاسی وابستگیاں رکھنے والے افراد کی جبری گمشدگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر میڈیا میں بھی بحث ہوئی۔ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں اور وفاداریاں بدل جانے پر ایسے واقعات تشویش کا باعث بنتے ہیں۔ خواتین سیاسی ورکرز کی طویل نظر بندی یا عدالت کی جانب سے ریلیف کے بعد بار بار دوبارہ گرفتاریاں معاملے کو مزید حساس بنا دیتی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت قانون کے مطابق سلوک کیا جانا ہر شہری کا ناقابل تنسیخ حق ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعت کی رکنیت اور تنظیم سازی کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کے ساتھ آزاد پریس کا حق دیتا ہے۔ یہ وہ ساری تفصیلات ہیں، وہ سارے مسائل جو اس وقت اس مجموعی طور پہ تحریک انصاف بالخصوص یا پاکستان کا معاشرہ جس کو فیس کر رہا ہے۔ صدر پاکستان نے آئین کے مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دیتے ہوئے نگران حکومت کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا ہے۔ اب یہ نگران حکومت کی مرضی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں یا انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ ویسے وہ عبد القادر پٹیل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے سب سے بہترین تجویز دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے، آپ ایک آرڈیننس جاری کریں، اس آرڈیننس میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ نواز شریف کو ملک کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ تحریک انصاف کی جان چھوٹ جائے گی، اس سے ہوگا یہ جو سارا کچھ سلسلے ہو رہے ہیں یہ رک جائیں گے، چلیں لوگ قوم کا سرمایہ بچ جائے گا، مشق بچ جائے گی اور لوگوں کا بھرم اعتماد اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ ورنہ غریدہ فاروقی جیسے لوگ کہتے رہیں کہ ہم نے لاہور میں سروے کرایا ہے اور اس سروے میں مسلم لیگ نون ہر جگہ پہ جیت رہی ہے،
صرف ڈی ایچ اے کا ایک وائی بلاک ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے۔ اگر ایسا ہوتا مسلم لیگ نون الیکشن ڈیلے میں نہ جاتی۔ اس وقت مسلم لیگ نون کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ ان کے بہت سارے حامی اور مخالفین سب مانتے ہیں، اس وقت ان کے سیاسی کریئر کا سب سے بڑا چیلنج انہیں لاہور شہر میں درپیش ہے۔ اب غریدہ فاروقی جیسے لوگ جو ہیں وہ 500 یا 1000 بندوں کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ میں آپ کو ایک اور خبر دلچسپ دینا چاہتا ہوں جو عمران خان نے 5 رکنی کمیٹی ایک میدان میں اتاری ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی ایک بتایا گیا ہے کہ عمر ایوب خان کے یہ سگنیچرز کے ساتھ جاری ہوا ہے کہ نوٹیفیکیشن ریگارڈنگ ممبرز آف پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی، اس کو پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی کا نام دیا گیا، ہیز بین ایشوڈ ممبرز سینیٹر بیرسٹر علی ظفر، سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد، علی محمد خان، علی اصغر خان اور رؤف حسن۔ یہ 5 لوگ جو ہیں ان کو بنیادی طور پہ دیگر سیاسی جماعتوں یا قوتوں کے ساتھ ایک رابطہ کرنے یا بات چیت کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ اب یہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے اجمل جامی کے پروگرام کے اندر اس کی مزید وضاحت کی۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ اجمل جامی نے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی کی یہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہے یہ خان صاحب کی اجازت اور خواہش سے بنی ہے؟ تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا جی ہاں، یہ ان کی ہدایات کی روشنی میں کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا کمیٹی نون لیگ، پی پی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات چیت کرے گی؟ جس پہ علی ظفر صاحب نے کہا جی ہم تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کمیٹی کا مقصد سیاسی اتحاد کی بجائے لیول پلینگ فیلڈ کا حصول ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہے یہ سیاسی ایکٹیویٹیز شروع کرتی ہے تو کیا ایکٹیویٹیز شروع کرتی ہے اور کن سیاسی جماعتوں سے ملتی ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ کہے کہ ہم جماعت اسلامی سے مل رہے ہیں تو جماعت اسلامی تو لیول پلینگ فیلڈ آپ کو نہیں دے سکتی۔ اچھا، آپ کسی اور چھوٹی جماعت سے مل سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ دے سکتے ہیں۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ اس کمیٹی کے پاس اختیارات کتنے ہیں اور یہ کمیٹی کن کن سیاسی جماعتوں سے اور کن کن قوتوں سے جو غیر سیاسی بھی ہوں ان سے ملتی ہے۔ اس سے بنیادی طور پہ نتائج کا اور اس کی ڈائریکشن کا جو اندازہ ہے وہ ہمیں ہوگا اور باقی اس طرح سے آگے چیزیں بڑھیں گی۔ اچھا، ایک خبر آپ کو اور دینا چاہتا ہوں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے، جہاں پہ انہوں نے درخواست ضمانت اور فرد جرم کی کارروائی کے خلاف درخواستوں پہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ شاید شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو جائے۔ یہ بھی حیران کن ہوگا کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو جائے گی لیکن عمران خان کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کو خارج کر دیا۔ لیکن ابھی جج عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہے تو فیصلہ محفوظ کر کے وہ سناتے کب ہیں یہ تو لوگوں کا خیال ہے، ضمانت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ خارج کر دیں، تو یہ بھی ایک دلچسپ ہوگا۔ اب چونکہ آپ نے اتنی وہ خبریں سن لی ہیں ذرا اندازہ لگائیے گا۔ 2020 کے حوالے سے کیس بنا جی فواد چودھری کے اوپر، جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے 4 چارپائیاں چوری کی ہیں، 6 بوری کھاد کی ہے، میز، کرسیاں، صوفہ چوری کیا اور فرار ہو گئے، اور پنڈ دادن خان جہلم میں یہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب فواد چودھری وفاقی وزیر تھے، تو وہ اس وقت چارپائیاں، کھاد کی بوریاں، صوفہ، میز، کرسیاں وہ چوری کر رہے تھے۔ ہم نے پانا چوری کا کیس سن رکھا ہے، بھینس چوری کا کیس سن رکھا ہے، چلیے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔